وہ جو آخر میں لڑکا بیٹھا ہے وہ ادھر دیکھ رہا ہے کسی کو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، توجہ کیجیے، اگر آپ نے قادیانی سے بحث کی اس پر کہ عیسیٰ زندہ ہیں یا فوت، تو بحث کے خاتمے کے بعد اگر ثابت بھی ہو جائے عیسیٰ فوت ہو گئے تو پھر اخیر مرزے کی ضرورت پڑے گی نا کہ مرزا مسیح موعود ہے. تو اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے بعد پھر ہمیں ادھر آنا پڑے گا یا نہیں کہ مرزا مسیح موعود ہے یا نہیں. اچھا، اگر آپ نے بحث کی نبوت بند ہے یا جاری، چلو ایک منٹ کے لیے ثابت ہو جائے نبوت جاری ہے، نبوت تو پھر بھی مرزا قادیانی کی طرف آنا پڑے گا یا نہیں. تو پہلے ادھر سے کیوں نہ شروع ہو جائیں، اس بے ایمان کو دیکھے، اگر وہ سچا اور شریف انسان تو ہم کہتے ہیں ہم مناظرہ کیے بغیر اس کی تمام باتیں مان لیں گے، عیسیٰ کو فوت شدہ مانیں گے، نبوت کو جاری مانیں گے جب سچا ثابت ہو. اور اگر وہ سچا ہی ثابت نہ ہو اور جھوٹا ہو تو خواہ اور موضوعوں پر بحث کرتے وقت ضائع کریں تو کیا فائدہ. کیوں؟ مرزا خود لکھتا ہے چشمہ معرفت صفحہ 222 میں، کہتا ہے کہ جو آدمی ایک بات میں جھوٹا ہو اس کا کسی بات پر اعتبار نہیں. ہم کہتے ہیں اگر مرزا جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر اس کا کسی بات پر بھی اعتبار. اور یہ بحث کرو کہ وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. اور تمہارے دونوں خلیفے یہ فیصلہ دے چکے ہیں، نور الدین بھی اور محمود بھی، کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پہلے کیا دیکھو وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. ہم کہتے ہیں آؤ اپنے خلیفوں کے فیصلے کو مانو، پہلے یہ دیکھو مرزا سچا ہے یا جھوٹا ہے. بھائی یہ ان کے لیے موت ہے، اس پر وہ نہیں آئیں گے. ایک اور بات سمجھو، توجہ ہے یا نہیں؟ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عیسیٰ کو فوت شدہ مانتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو نبوت جاری مانتے ہیں. لیکن قادیانی ان کو بھی کافر کہتے ہیں جیسے ہمیں کافر کہتے ہیں. اگر کوئی عیسیٰ کو زندہ مانے لیکن مرزا قادیانی کو نہ مانے وہ بھی کافر. اگر عیسیٰ کو فوت شدہ مان لے پر مرزا کو نہ مانے وہ بھی ان کے نزدیک وہ بھی. اگر نبوت کو ہماری طرح بند مانے وہ بھی مرزائیوں کے نزدیک. اگر نبوت کو جاری مان لے جیسے بہاءاللہ ایرانی کے ماننے والے بہائی وہ نبوت کو جاری مانتے ہیں مرزائیوں کے نزدیک وہ بھی. کیوں؟ کہ وہ مرزے کو نہیں مانتے. تو دار و مدار کیا ہوا؟ بولو. پر مرزے کی ذات بنی ہے نہیں. کوئی نبوت بند مانے تب کافر، جاری مانے تب کافر، عیسیٰ کو زندہ مانے تب کافر، عیسیٰ کو فوت شدہ مانے تب بھی کافر، کیونکہ وہ مرزے کو نہیں مانتا. تو دار و مدار مرزا کی ذات ہے یا حیات وفات کا مسئلہ ہے؟ پھر یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی. بہاءاللہ ایرانی کے ماننے والے وہ عیسیٰ کو فوت شدہ بھی مانتے ہیں اور نبوت کو جاری بھی. تو بھائی اس کے باوجود وہ کافر. ہم نبوت بند مانتے ہیں ہم بھی کافر، بھائی نبوت جاری مانتے ہیں وہ بھی. ہم عیسیٰ کو زندہ مانتے ہیں ہم بھی کافر، اور بھائی عیسیٰ کو فوت شدہ مانتے ہیں وہ بھی کافر. کیوں؟ ہم بھی مرزے کو نہیں مانتے وہ بھی مرزے کو نہیں مانتے. معلوم ہوا کہ عیسیٰ کو زندہ ماننے نبوت کو بند یا جاری ماننے سے کوئی فرق نہیں ہے. بند ماننے والا بھی کافر ہے، جاری ماننے والا بھی کافر ہے. عیسیٰ کو زندہ ماننے والا بھی کافر، عیسیٰ کو فوت شدہ ماننے والا بھی کافر، کیونکہ مرزے کو نہیں مانتا. مسلمان اور کامیاب ہوا ہے جو مرزے کو مانے. تو ثابت ہوا دار و مدار سارا مرزے کی ذات ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں پہلے مرزے کی ذات پر بحث کرو. اب یہ دلائل آپ کے لیے کافی ہیں یا نہیں؟ ان دلائل کے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ اپنا موضوع نہ منوا سکیں اور ان کا وفات مسیح مان لیں تو پھر آپ الو ہیں یا نہیں؟ بولو، ہو گئے الو یا نہیں؟ میرا خیال تو آپ الو نہیں ہیں. لیکن اگر آپ ان کا موضوع مان لیں اور اپنا نہ منوائیں ان دلائل کے ہوتے ہوئے تو پھر آپ کو اگر الو کہا جائے تو ٹھیک ہے یا نہیں؟ بولو، ہے یا نہیں؟ تو آپ الو بنیں گے؟ الو بنو گے پھر ان سے اپنا موضوع منواؤ گے یا نہیں؟ اگر آپ نے نہ منوایا ان دلائل کے ہوتے ہوئے اور ان کا مان گئے اور اپنا کوئی بھی نہ منوایا تو پھر میں آپ کو الو کہوں گا. اس لیے آپ الو نہ بنیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ الو کا پٹا ہم نہیں کہتے، الو کا ہے. تو سنا ہے یا نہیں؟ اچھا، اب بات یہ ہے آپ کو بتاتا ہوں ایک داؤ. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ ہوں آ بڑھیا نہیں یہ جی شوق ہے ٹیپ پہ برن دا تو ہوں اتنی گل جی چلنا ہو گئی وہ کہاں بھری وہ تو ادھر باہر نکلا بڑائی ہو رہی ہے.
یہ اس کا ڈھکنا ویسے ہو رہا ہے. اچھا خیر. اب ایک آپ کو داؤ بتاتا ہوں ان کو اس موضوع میں شکار کرنے کے لیے, پھانسنے کے لیے. داؤ بھی ہوتے نا پہلوانوں کے, تو اصل تو دا سے کام چلتا ہے. ہمت تھوڑی بھی ہوگی تو دا وال ٹکڑا ہوگا تو بندہ ڈال ہے. ٹھیک ہے جی. اب داؤ آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو اپنے موضوع میں قابو کرنے کے لیے, موضوع منوانے کے لیے کیا داؤ ہے. یہ داؤ میں نے ان سے سیکھا ہے, انہیں سے سیکھا ہے جو ان کے الیات چالاک مناظر ہیں نا, ان سے ہم نے بھی سیکھا ہے اور ہم بھی یہ استعمال کرتے رہتے ہیں. اور بڑا کامیاب داؤ کیا, جب آپ بحث کر رہے ہو تعیین موضوع کی, تعیین, میں نے کہا کہ تعیین موضوع مستقل منازع ہے. اپنی مرضی کا موضوع معین کرانا سب سے پہلے آپ کا امتحان یہ ہے. اگر آپ اپنا موضوع منوا لیں تو آپ کامیاب, اور نہیں منوا سکے تو آپ ناکام. اور یہ طریقہ جو میں بتلا رہا ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں, یہ الحمدللہ یہ میرا اپنا طریقہ ایجاد کرتا ہے. ہمارے بزرگ اکابر جس موضوع کو چلو حیات پر بحث کرو, وفات پر کرو, فلان, اس کا ہمیں نقصان ہوا ہے. کیوں؟ اب اگر عوام میں آپ نے بحث کی عیسیٰ زندہ ہے یا فوت, اس پر وہ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے, میں نے غلط کریں گے, آپ میں نے صحیح کریں گے. لیکن جو عربی صرف ناو گرامر نہیں جانتا وہ کیا سمجھے گا معنی غلط ہے یا صحیح ہے, اسے کو پتہ چلے گا؟ وہ تو ان کا معنی سنے گا, وہ کہے گا یہ صحیح ہے, آپ کا سنے گا کہے گا یہ صحیح ہے, اور اس کا ذہن متاثر ہو جائے گا. وہ کہے گا بھائی وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے, وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے, پتہ نہیں سچا کہہ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وفات مسیح, حیات مسیح پر مباحثہ کرنے سے جب وہ قادیانی دلائل پیش کرے گا قرآن کی اور غلط معنی کرے گا, تو سننے والے جو ہوں گے عوام, ان پر کسی پر اس قادیانی کی دلیل کا اثر ہو جائے. یہ خطرہ ہے یا نہیں؟ اب بولو تو صحیح. احمد وہ آیت پر کرتے ہیں ماں محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول, کہ حضور سے پہلے تمام رسول گزر گئے, یعنی فوت ہو گئے. اور اسی پر وہ پڑھتے ہیں مل مسیح ابن مریم اللہ رسول قد خلت من قبل رسول, کہ مسیح ابن مریم ایک اللہ کا رسول ہے, اس سے پہلے رسول سارے گزر گئے. اور وہ آپ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ سے پہلے سارے رسول گزر گئے, یعنی کہ مر گئے یا نہیں مر گئے. اور عیسیٰ سے پہلے سارے نبی فوت ہو گئے ہیں یا نہیں. اب اسی قسم کی دوسری آیت آ گئی, ماں محمد اللہ رسول, محمد ایک رسول ہے اللہ کے, قد خلت من قبل رسول, ان سے پہلے رسول بھی سارے گزر گئے, یعنی کہ مر گئے. اب وہ کہتے ہیں عیسیٰ والی آیت ہے, وہاں خلق کا معنی تم کرتے ہو, عیسیٰ سے پہلے نبی تمام کے تمام فوت ہو گئے. اور اگر اسی طرح آیت آ گئی ماں محمد اللہ رسول قد خلق من قبل رسول, اس کا معنی تم یہ نہیں کرتے کہ حضور سے پہلے سارے نبی فوت ہو گئے, حالانکہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے حضور سے پہلے سارے نبی, لہذا ثابت ہوا عیسیٰ بھی. اب جب وہ یہ آیت پیش کرے گا اور آپ اس کا جواب دیں گے کہ رسول میں الف لام استغراق کا نہیں ہے, کیونکہ جب یہ آیت اتری تھی اس وقت حضور زندہ تھے یا فوت؟ بولو تو صحیح, زندہ تھے نا. پھر حضور الرسل سے نکل گئے یا نہیں. اور الف لام اگر استغراق کا ہو, پتہ نہیں یہ بھی تو سمجھ ہوں گی, اور لام استغراق کا پڑھا یا نہیں پڑھا؟ سب نے تو نہیں پڑھا ہوگا, لیکن بعضوں نے تو پڑھا ہو. تو استغراق کا لام تب بنتا ہے جب اس سے کوئی فرق بھی خارج, اگر الرسل پر الف لام استغراق کا مانا جائے, دو باتوں میں ایک بات, یا حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ کو رسول نہ مانو کہ وہ رسول نہیں, اور یہ رسول ہیں تو پھر مانا ہوگا کہ وہ بھی فوت ہو گئے, حالانکہ اس آیت کے وقت وہ زندہ بھی تھے اور رسول بھی. اب الف لام کا استغراق کا ٹوٹ گیا یا نہیں؟ اب بولو تو صحیح. لیکن یہ بات عام لوگوں کو سمجھ نہیں آئے, ہے تو یہ بڑی صحیح بات. جب یہ بات آپ علم والی کہیں گے, جواب دیں گے, یہ لوگوں کو سمجھو حضور سے پہلے, جو حضور سے پہلے. اب اگر من قبل ہی کو الرسل کی صفت بنائیں تب تو وہ قادیانیوں کا معنی بنتا ہے, یا الف لام کو استغراق کا معنی, یا من قبل ہی کو الرسل کی. جاؤ سو جاؤ, جاؤ سو جاؤ, سو جاؤ. اچھا, یہ دوسرے کو بھی خراب کر, اس لیے کہ جب سے یہ اونگ رہا ہے, یہ مولوی صاحب اسی کو دیکھ رہا ہے, یہ سن نہیں رہا, اس کو دیکھ, اس لیے وہ دوسروں کا بھی سبق خراب کرتا ہے. اچھا توجہ ہے میری طرف یا نہیں؟ کیا بتا رہا تھا کہ یا الف لام استغراق کا مانو تب ان کی دلیل بنے گی, یا من قبل ہی کو الرسل کی صفت مانو کہ وہ رسول گزر گئے ہیں جو حضور سے پہلے تھے, حضور سے, تو من قبلی کیا بنے گا الرسل کی, اور وہ بن نہیں سکتا.
کیوں من قبل جار مجرور اور رسول سے پہلے ہے. اگر یہ صفت ہوتا تو رسول کے بعد ہوتا صفت موصوف کے. اب یہ علم والی باتیں ہیں تو بڑی صحیح, یہ ان کی دلیل تو نہیں بن سکتی, پر یہ باتیں ان کو سمجھ نہیں آئے گی عوام کو, اور قادیانیوں کی دلیل ان کو دل لگ جائے گی. نتیجہ یہ نکلے گا وفات مسیح پر بحث کرنے سے اگر 100 آدمیوں میں آپ نے مناظرہ کیا, 100 میں 1 یا 2 مسلمانوں کو بھی آپ کی بات علم والی سمجھ نہ آئی اور قادیانیوں کی دلیل دل لگ گئی اور ان کا ایمان متزلزل ہو گیا, تو یہ نقصان ہے یا نہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عوام کے اندر وفات مسیح پر بحث کرنے کے نقصان ہے فائدہ. اگر اجرائے نبوت کا دلیل پیش کریں, وہ کہیں گے یا بنی آدم اما یاتی ابنکم رسول, یا بنی آدم رسول آتے رہیں گے. قرآن کی آیت پڑھیں جی, تم اس کے معنی کرو گے, ترجمے کرو گے, جواب دو گے, وہ جواب شاید عوام کی سمجھ میں نہ آئے اور ان پر ان کی دلیل اثر کر جائے کسی 1 یا 2 پر, تو نقصان ہے یا نہیں؟ اور اگر آپ بحث کریں مرزے کی سیرت پر کہ مرزا سچا یا جھوٹا, انگریز کا ایجنٹ تھا یا نہیں, جہاد کو حرام قرار دیا یا نہیں, اہل بیت کی توہین کیا یا نہیں, صحابہ کی بکواس اور توہین کیا یا نہیں, علماء کو گالیاں دی ہیں یا نہیں, جھوٹ بولے ہیں یا نہیں, جھوٹی پیشگوئیاں کی ہیں یا نہیں. جب یہ آپ باتیں کریں گے اس پر 100 اعتراض کریں گے, قادیانی اس کے جواب دیں گے. ہو سکتا ہے کہ سامعین سننے والے جو ہیں ان کو قادیانیوں کا کوئی جواب دل نہ لگے, اور آپ نے جو مرزے کی سیرت پر اعتراض اور حملہ کیا ہے وہ ان کو دل لگ جائے اور وہ سمجھے کہ یہ تو الو کا پٹا ہے جو صبر کو 4تھا مہینہ کر. جی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو وہ ان کو آپ کی اگر 100 باتوں میں 1 بات بھی ان کے بات دل پہ بیٹھ گئی اور مرزائیوں کو کا جواب ان کے سمجھ میں نہ آیا, تو وہ یہ اثر لے کر جائیں گے کہ مرزا بھائی الو کا پٹا بھائی ایمان ہے, جھوٹے جھوٹا, کوڑے کا کوڑا ہے یا نہیں بات. تو یہ فائدہ کس موضوع پر ہے؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کے لیے اپنے ذہنوں کو تیار کریں کہ جب بھی بحث ہو تو مرزے کی سیرت پر ہو, اور انہیں کہیں اگر وہ سچا انسان ثابت ہو جائے ہم لکھ کر دیتے ہیں, ہم کوئی موضوع پر بحث نہیں کریں گے, وہ جو بکتا جائے جو کہتا جائے گا ہم سچ مانتے جائیں. جان چھوٹی اور موضوع سے ایک کو موضوع سے ساری گل ہو, تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ شارٹ کا راستہ ہے یا نہیں؟ کیا ضرورت پہلے آیات میں بات مسیح پر 3 گھنٹے مباحثہ کرو, پھر اجرائے نبوت بند ہے جاری اس پر مباحثہ کرو, پھر آگے پھر مل گئے قادیانی کے پاس آ جاؤ کہ وہ سچا ہے کہ کوڑا, تو پہلے اس بے ایمان کو نے دیکھی. تو سمجھ آئیے تو نہیں؟ یہ دلائل کچھ آپ کو عقل میں آئے ہیں, کچھ سمجھ میں آئے ہیں, کچھ دل لگے ہیں یا نہیں؟ اب آپ کو ایک داؤ بتاتا ہوں ان کو قابو کرنے کا. داؤ کیا ہے؟ جب آپ بحث کر رہے ہوں تعیین موضوع پر کہ مرزے کی سیرت پر ہم بحث کریں گے, اس کے کریکٹر پر بحث کریں گے, تو ساتھ ساتھ مرزے کی کوئی کمزوری, اس کی سیرت کی کوئی کمزوری, اس کا کوئی جھوٹ, اس کی کوئی جہالت, اس کا غیر محرم عورتوں سے بدن دبانا, اس کا اچانک وائن شراب پینا, اس کا زنا کرنا, اس کی کوئی اس قسم کی گندی باتیں وہ ساتھ ساتھ بیان کر. تو ایسا تھا, وہ تو کہتا ہے صبر کا مہینہ 4تھا ہوتا ہے جی, وہ تو جھوٹ بولتا تھا, وہ تو ٹانک وائن شراب پیتا تھا جی, وہ تو گالیاں بکتا تھا علماء کو, مسلمانوں کہتا ہے جو مجھ پر ایمان نہ لے کجری کے بیٹے, اور خود کہتا ہے بدتر علیہ بد سے وہ ہے جو بد زبان ہے, جس دل میں یہ نجاست بیت الخلا یہی ہے, اور کہتا ہے گالیاں دینا اور بد زبانی طریقے شرافت نہیں, اور خود گالیاں دیتا ہے, ثابت ہوتا ہے وہ شریف انسان ہے. جب آپ اپنے تعیین موضوع کے دلائل کے ساتھ ساتھ مرزے کی سیرت پر حملے کریں گے, اس کے کریکٹر پر حملے کریں گے, اور حملے ایسے ہو جو صحیح اور جائز ہو اور ان کا ثبوت آپ کے پاس ہو, تو وہ قادیانی مجبور ہو جائے گا ان کا جواب دینے کے لیے کہ غنی آپ جھوٹ بولتے ہیں, اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اس نے کبھی گالی نہیں دی, اس نے کبھی شراب نہیں پی. تو جب یہ کہے گا تو آپ کا موضوع بنے, آپ کے ہم ثابت کر دیں. تو یہ ان کو کنڈی ہے شکار کرنے کے لیے. کوئی بات میری سمجھ میں بھی آ رہی ہے نہیں؟ کچھ نہیں آ رہی جی. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, سنا دوں یا نہیں؟ واقعہ سے بات ذرا اچھی سمجھ میں آ جاتی. ضلع سرگودا ہے نا, اس میں ایک جگہ لیانی ہے, تو سرگودا ہے, اور پھر کیا پتا ہے, ایک لیانی جو ہے لیانی وہ لاہور کے قریب ہے, ایک لیانی جو ہے وہ سرگودے کی طرف ہے. تو یہ سرگودے میں لیانی ہے, وہاں میرا شاگرد تھا حافظ نابینا, تو وہ امام خطیب تھا. اس نے مجھے کہا کہ یہاں قادیانی ہیں اور وہ مناظرے کے لیے تنگ کرتے رہتے ہیں, تو کیا کریں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے, ان سے تاریخ مقرر کر لو, ہم آ جائیں گے, لیکن موضوع تم خود نہ طے کرنا,
شرائط اور موضوع تم نہ طے کرنا، وہ میں خود آگے کروں، لیکن تم لوگوں کا ایک ذہن بناؤ. کیا جمعے کی تقریروں میں لوگوں کا ذہن بناؤ کہ قادیانی مرزا قادیانی کی سیرت پر بحث نہیں کرتے. پتہ نہیں ان کو کیا موت ہے، سیرت اس کی سیرت پر بحث نہیں کرتے. زہر کا پیالہ پی لیتے ہیں، زہر کا مٹکا پی جاتے ہیں، جگ بھرے ہوا زہر سا پی جائیں گے، لیکن مرزا کی سیرت پر بحث نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سیرت اتنی گندی ہے، اتنی ناپاک ہے کہ قادیانی اس کی سیرت پر بحث نہیں کرتا اور موضوع پر بحث کرتا ہے، زندہ ہے یا مر گیا ہے، وہ بند ہے کہ جائے. یہ لوگوں کا ذہن بنا رکھو. اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ ذہن بناتا ہے. ادھر میں ذہن کی تاریخ بھی مقرر کر مجھے اطلاع کر دی فلانی تاریخ ہم نے مقرر کی ہے، لیکن موضوع اور شرائط ہم نے طے نہیں کیے، وہ خود آپ آ کر طے کریں. میں نے کہا بہت اچھا. اب دیکھیے اتنے عیار مکار چالاک بے ایمان ہیں کہ ان جیسا کوئی چالاک عیار نہیں. ہمارے مولوی صاحب کے مبلغ مولانا عتیق الرحمان، وہ پہلے قادیانی تھے، مبلغ پہ اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی، ہدایت ہوگی، پھر وہ مسلمان ہو گئے. وہ ہمارے پاس رہتے تھے. انہوں نے 2 کتابیں بھی لکھی ہیں، 3. ایک لکھی ہے قادیانی فتنہ، قادیانی، اور ایک لکھی ہے قادیانی نبوت. بہت عمدہ آدمی. میں نے ان کو 2 دن پہلے بھیج دیا، جو تاریخ مقرر تھی اس سے 2 دن پہلے بھیجا کہ جاؤ جا کر ان سے شرائط طے کرو. انہوں نے بڑی محنت کی، بڑا زور لگایا شرائط اور موضوع بنانے کے لیے، لیکن مرزائی منکر ہو گئے. انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس تو کوئی مناظر ہی نہیں، ہم مناظرہ کرتے ہی نہیں. تاریخ مقرر تھی، دن مقرر تھا، وقت مقرر تھا، لیکن وہ کہنے لگے ہمارے پاس تو کوئی مولوی نہیں ہے، مناظر ہم مناظرہ نہیں کرتے. چنانچہ جس صبح کو مناظرہ تھا اس رات کو مولانا عتیق الرحمان جو میں بھیجے تھے مبلغ، انہوں نے رکا لکھ کر ایک آدمی اسپیشل بھیجا کہ آپ صبح نہ آئیں. انہوں نے مناظر سے انکار کر دیا اور رات بیچارہ دھکے کھا کر ٹرکوں پر بسوں پر چڑھ کر اور 2 بجے میرے پاس پہنچا کہ جی وہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ نہ آئیں، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا. ہمارے استاد کے محمد حیات اور فاتح قادیان جن سے میں نے تیاری کیا، وہ میرے استاد، وہ لاہور ہوتے، ان کو بھی ہم نے تیار کیا ہوا، ان کو بڑا شوق ہوتا، تو میں نے ان کو بھی شروع کر دیا کہ آپ نہ آئیں. لیکن میں اتنی سی کتابیں لے کر نہ تھوڑی سی میں چلا گیا اس خیال سے مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے، میں تو آ گیا ہوں، آج کا دن مقرر ہے تو ہمارا پاؤں ان کے اوپر ہو جائے گا، اور کچھ نہیں تو میں تقریر ہی کر لوں گا. اس واسطے میں نے چند کتابیں لی اور لدھیانی پہنچ. ہمارے شاگرد تھے وہاں، ان کے ڈیرے پر پہنچ گئے. میں نے وہ مول صاحب کہا کہ آپ پھر کیوں آئے؟ میں نے کہا بس میں آ گیا ہوں اس لیے کہ چلو بس تقریر ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ ہمارا پاؤں اوپر ہو جائے گا کہ ہم آئے ہیں، ہمارے مسلمان کہیں کہ ہمارے مناظر آئے ہیں اور ان کے مناظر ہو نہیں. خیر ہم نے رکا لکھا، وہ مرزائی ماسٹر تھا جس نے مناظر طے کیا تھا، اس کو رکا لکھا، وہ ہمارے جو تھے ہماری طرف سے جو بحث کرنے والے کہ بھائی ہمارے علماء آ گئی، اگر آپ مناظرہ کرنا چاہیں تو ہمارے علماء تیار ہیں. اور مقصد کیا تھا کہ ان کے تو آئے ہوئے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تو منکر تھے، تو ہمارا ان پر پورا پاؤں پر ہو گئے. جب وہ ہمارا آدمی رکا لے کر گیا، انہوں نے جواب لکھا کہ ہم بالکل تیار ہیں مناظرے کے لیے، ہمارے علماء بھی آئے بیٹھے ہیں، آپ بے شک تشریف لے آئے. اور ہمارا وہ رکے والا آدمی جو تھا اس نے بتایا کہ ان کے تو 5-6 مول بھی آئے بیٹھے، بڑے بڑے مولب، اور جناب ٹرنک کتابوں کے بھرے ہوئے اور کتابیں نکال رہے اور جوڑ رہے اور بیٹھے ہیں. اور بڑا اچھا ہم نے کہا بھائی آپ کا جانا تو پڑے گا. ان بے ایمانوں نے دھوکا تو ہمارے مولوی آئے ہوئے ہوں گے اور ان کا مولوی ہوگا کوئی نہ، اور ہم کہیں گے لو جی ہمارے علماء تو آئے ہوئے ہیں اور یہ بات بھی ہو، یہ دن مقرر تھا اور یہ تاریخ تھی اور یہ تھا اور ہوتا. لیکن قدرت نے مجھے ہم بھی آ گئے. اب ہم نے کہا کہ چلو، تو کتابیں تو ہمارے پاس تھی نہیں، تھوڑی سی کتابیں تھیں. ہم نے مسجد میں جتنے قرآن پڑھے تھے سب اٹھا کر گڈ پاڑ لیے بڑے بڑے. اور وہاں ایک مولوی صاحب تھے عبد الرحیم، کچھ ان کی کتابیں تھیں مشکات جلالین وغیرہ یا کچھ کتابیں، وہ کتابیں بھی پڑھ لی، ایک گٹھا وہ بنا لیا، ایک گٹھی چھوٹی سی مرزے کی کتابوں بھی باندھ لی، بڑے بڑے گٹھڑ باندھ کے نا تو ہم نے ٹانگے پر رکھ لیے اور ہم بھی چلے ان کے ڈیرے پر. اور سنا یا نہیں تو ظاہر کتاب بنا تو روز پہنچتا ہے یا نہیں پہنچ. تو ہوں سارے کو جو ہے انہیں 5-7 کتابڑیاں تے اسی جا بھی آتے انہیں کو تو کتاب نہیں کوئی. اس رات بڑے بڑے گٹھڑ قرآن کے پڑھ لیے، سمجھ گئے یا نہیں. یہ بھی ساری باتیں کرنی پڑتی ہیں. چنانچہ ہم نے جا کر 4 پائیوں پر اپنی کتابوں کے گڑھے رکھ دیے سارے، اور
وہ بھی بیٹھے تھے. بات چیت شروع. مولانا عتیق الرحمان صاحب نے بات شروع. انہوں نے کہا بھائی رات تک تم کہتے تھے ہمارے پاس مولوی نہیں ہے, تم نے دھوکہ کیا, فراڈ کیا, یہ کیا. انہوں نے کہا جی فراڈ دھوکہ کیا ہے, تم بھی آ گئے, ہمارے مولوی بھی آ گئے, ہمارے بھی آؤ اب بحث کرو, مناظرہ کرو. ہم نے کہا بھائی ہم نے اسی لیے تو کتابیں لے کر آ گئے, باوجود اس کے تمہارا پیغام کیا تھا کہ ہمارے مولوی نہیں ہیں, لیکن میں کتابیں لے کر اسی لیے آ گیا تاکہ تم ایسا دھوکہ کرو. خیر بحث شروع ہو. مولانا عتیق الرحمان کو میں نے پکا کر دیا. میں نے کہا ہمارے پاس کتابیں پوری نہیں ہیں, اس لیے بحث کے لیے موضوع بحث صرف مرزے کی سیرت کو رکھنا, آیات و بات یا اجرائے نبوت نہیں رکھنا. وہ تکڑے آدمی تھے, انہوں نے بحث شروع کر. ان کی طرف سے قاضی نذیر اور لال دین اور پتہ نہیں کون کون بے ایمان سارے تھے, دو سمن شاہد وغیرہ. بحث شروع ہو موضوع کی تعین پر. وہ کہیں آیات و بات, ہمارا مولوی کہے مرزے کی سیرت. دلائل دونوں طرف سے آ رہے. جب 2.25 گھنٹے ہو گئے, 2.25 گھنٹے ہو گئے تو میں کھڑا ہوں. میں نے دونوں کو خاموش کیا اور لوگوں کی طرف میں متوجہ ہو گیا جو عوام بیٹھے. میں نے کہا لوگوں تم نے سن لی, 2.25 گھنٹے ہو گئے بحث کرتے ہوئے. ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم مرزا قادیانی کی سیرت پر بحث کرنا چاہتے ہیں, جس کو یہ مہدی اور مسیح اور نبی اور مجدد اور یہ اور وہ پیش کرتے ہیں. کیا وہ ایک سچا اور شریف انسان بھی ہے یا نہیں جی؟ اور یہ اس پر تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے انہیں پتہ ہے کہ وہ اتنا گندی سیرت کا مالک تھا. وہ چانک وائن شراب پیتا تھا, وہ کبھی کبھی زنا کرتا تھا, وہ گالیاں بکتا تھا, وہ جھوٹ بولتا تھا. وہ محفل شروع ہو گیا جی, اس کی سیرت کے پرچے اڑانے گئے. اب وہ کھڑے اور جی جھوٹ بولے ہو, غلط کہہ رہے ہو, انہوں نے کبھی گالی نہیں دی, کبھی شراب نہیں پی. بس شروع ہو گئے. میں نے کہا آؤ میں ثابت کروں شراب پیتا تھا یا نہیں, گالیاں دیتا تھا یا جی. تو جب وہ مجبور ہو گئے تو ان کا بڑا مولوی جو تھا قاضی نذیر, وہ کہنے لگا اچھا جی آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس حضرت مسیح موعود کے صداقت کے دلائل نہیں ہیں, ہم تیار ہیں. میں نے کہا 2.5 گھنٹے کیوں ضائع کیے تم؟ اگر تم پہلے سے تیار تھے تو 2-2.5 گھنٹے. چلو شکر ہے آپ تیار ہو. چنانچہ وہ مان گیا کہ موضوع مرزے کی سیرت ہوگا. ہم نے منوایا یا نہیں؟ میری جب بھی کبھی ان سے بحث ہوئی ہے میں نے اپنا موضوع منوائے بغیر نہیں چھوڑا. یہ بات کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تعیین موضوع پر ہاں ہمیں ایسے مناظرے تو کرنے پڑے جو اور ہمارے مسلمانوں نے از خود موضوع طے کیا, شرطیں طے کر لی, ہمارے پاس آ گئے یہ ہم نے یہ موضوع طے کیا ہے, چلو ہمارے ساتھ. ان کے ساتھ تو جانا پڑا اور جو طے شدہ موضوع تھا اس موضوع پر مناظرہ کرنا پڑا. لیکن جب کبھی میں نے خود موضوع طے کیا ہے تو یہ میری زندگی میں کوئی واقعہ نہیں ہے کہ میں نے ان سے اپنا موضوع مرزے کی سیرت کا نہ منوایا. اور ان کے بڑوں سے جو ہمارے استادوں سے مناظرے کرتا تھا, قاضی نذیر بڑا کھڑپینٹ, بڑا بڈھا پڑبھور, اس سے میں نے مناظرے. میرا پہلا مناظرہ 1954 میں ہوا ہے. آج سے 32 سال پہلے میں نے ربے میں جا کے قاضی نذیر سے مناظرہ. آج سے 32 سال پہلے. اس وقت میں نوجوان تھا, داڑھی ایسے چھوٹی موٹی تھی جی اتر رہی, اور اس وقت میں نے جا کے اس سے مناظرہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس پر غالب آیا. اور یہ تو میری تاریخ میں نہیں ہے. میں نے مولانا لاؤ حسین اختر اور استاد مولانا حیات کی موجودگی میں شرائط طے کی. یہ بیٹھے تھے اور شرطیں میں طے کر رہا تھا, موضوع میں طے کر رہا تھا, اور قاضی نذیر تھا اور میں نے قاضی نذیر سے اپنا موضوع منوا لی. طاقت قوت یہ ہونی چاہیے. اور جو اپنا موضوع نہیں منوا سکتا وہ نالائق بیکار ہے, وہ اسے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے. وہ تو پہلی قدم پر شکست کھا گیا, ان کا موضوع مان گیا. کوئی بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ اب ایک نقطہ اور سنو آخر. یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے ان کو شکار کرنے کے لیے ایک داؤ کہ جب آپ موضوع پر بحث کر رہے ہوں تو مرزے کی کوئی سیرت کی گندی باتیں, کوئی کریکٹر, تو یہ وہ ایسی پکی باتیں وہ چھوڑتے جاؤ, کرتے جاؤ, تاکہ وہ ان کے جواب دینے میں مجبور ہو جائے. عقل آیا یا نہیں آیا؟ آیا؟ اب ایک بات اور کہتے, جب آپ موضوع منوا لیں مرزے کی سیرت, اب اس میں مدعی کون ہونا چاہیے؟ قادیانی اول تو مانیں گے نہیں, لیکن اگر وہ موضوع مان لیں اور آپ ان سے منوا لیں تو پھر یہ کوشش کریں گے کہ اس میں مدعی وہ بنے صداقت کے, مرزئی بنے مدعی اور آپ بڑے مجیب جواب دینے والے. یہ نہ کرنا, یہ میری نصیحت یاد ہے. اگر آپ نے ان سے موضوع اپنا منوا لیا مرزے کی سیرت اور کریکٹر کا, تو اس میں مدعی آپ بنے, ان کو مدعی بنائیں.
آپ کہیں ہم مدعی ہیں کہ وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ شراب پیتا تھا، وہ زنا کرتا تھا، وہ غیر محرم سے تعلقات رکھتا تھا، اس نے انبیاء کی توہین کی ہے، اہل بیت کی توہین کی ہے، وہ گالیاں بکتا تھا، وہ جھوٹ بولتا تھا، اس کی پیشگوئیاں جھوٹی تھی، یہ ہم ثابت کرتے ہیں ہم مدعی. تم اس کا جواب ان کو مدعی نہ بڑھنے دو. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، دیکھیے جو فریق جو موضوع پیش کرے اس میں مدعی وہ ہونا چاہیے. حیات وفات مسیح کا موضوع وہ مسلمان پیش کرتے ہیں یا قادیانی؟ اس بے شک وہ مدعی بن جائیں وفات. اجرائے نبوت اور ختم نبوت کا موضوع کون پیش کرتے ہیں؟ قادیانی. بے شک وہ اجرائے نبوت کے مدعی بنے، ہم جواب دیں. مرزے کی سیرت اور کریکٹر کا موضوع قادیانی پیش کرتے ہیں یا ہم؟ یا پیش ہم نے کرتے ہیں اور منوایا ہم نے ہے تو مدعی ہمیں بڑھنا چاہیے، ان کو نہیں بڑھنا چاہیے. یہ انصاف کی بات ہے. اگر مرزا قادیانی کی سیرت کا موضوع قادیانیوں نے پیش کیا ہو کہ اس پر بحث کرو تو بے شک وہ اس کے صداقت کے مدعی بن جائیں، لیکن جب پیش ہم نے کیا ہے تو اس میں مدعی بھی ہم ہوں گے. یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ تو یہ چند ایک دلائل تھے جو میں نے آپ کو دینے تھے اس بات پر کہ جب بھی بحث کرو تین موضوعوں میں سے وہ کوشش کریں گے وفات مسیح یا اجرائے نبوت، اور آپ کی کوشش ہو کہ مرزے کی سیرت. ان دلائل کی قوت اور روشنی میں آپ ان کو مجبور کر دیں کہ بحث کریں گے تو صرف مرزے کی سیرت پر کریں گے. اگر وہ سچا اور شریف انسان ثابت ہو جائے ہم لکھ کے دینے کو تیار ہیں کہ ہم تمہاری تمام باتیں سچی مانیں گے، مرزے کو سچا مانیں گے، سب کچھ ٹھیک.